یا آپ آج سے چند سال پہلے کی بات کر لیں، یا ہم فوج کی بات کر لیتے ہیں، نعرہ تکبیر کا نعرہ ہے نا ہماری فوج میں، ریاست پاکستان کی جو ملٹری فوج ہے اس کا یہ نعرہ ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کفر ڈرتا ہے اس نعرے سے یا نہیں ڈرتا؟ آج بھی، پچھلے دور کی بات نہیں کرتا میں، 20 30 سال 40 سال پہلے نہیں جاتا میں، آج بھی اپنی پوری ٹیکنالوجی کے باوجود اس نعرے سے وہ آج بھی ڈرتا ہے، اور اس کو اس کا مطلب پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ایسا نعرہ ہے، ایسا کلمہ ہے، ایسی ہستی اور ذات کا نام ہے کہ جس کے بعد مسلمان اپنی گردن کو کٹانے میں پیچھے نہیں ہوتا، اور اسی کو توڑنے کے لیے، اسی کو روکنے کے لیے وہ ساری محنت کر رہا ہے۔ ہماری قطعاً بحث نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ کریں گے، قطعاً بحث نہیں ہے کہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، وہ شعار کو چھوڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ کرنا کیوں ہے ہمیں اس پر سوچنا ہے، ہم نے موقع کیوں دیا، اس پر ہم نے روک لگانا، اس پر ہم نے بند باندھنا۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی عادات اور ان کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو لمبی ایک لسٹ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ، میں صرف اشارہ دوں گا، واقعہ افک ہے، آپ کی بیٹی ہے، زوجہ رسول ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگتی ہے، آپ کے شوہر محمد علیہ السلام تکلیف میں ہیں، عائشہ خود تکلیف میں ہے رضی اللہ عنہ، ام المومنین، آج لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آگے دن ان کو، اور آپ کے والد ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھی، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، کیسی تکلیف میں ہوں گے، لیکن اللہ کے فیصلے کا پھر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان تہمت لگانے والے ایک شخص کا فائدہ کرتے ہیں، اس کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واقعے کے بعد جب اللہ رب العالمین 1 مہینے بعد عائشہ کی برات کا اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین آیات نازل کر دیتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ ابو بکر کو پتہ چلتی ہے، ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، فوراً آتے ہیں، واللہ آج کے بعد اللہ کی قسم نہیں روکوں گا، میں دوں گا، بڑھ کر دوں گا، زیادہ دوں گا مصطح کو، اس نے جو کیا سو کیا۔ یہ قرآن پر عمل کی مثال ہے۔ تکلیف کتنی ہے، حالت کیا ہے، بیٹی پر بات ہے، رسول کی بیوی پر بات ہے، ابو بکر نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، اور قسم اٹھا کر اس آیت مبارکہ کے بعد کہا کہ میں ڈبل دوں گا، زیادہ دوں گا، مجھے اللہ سے اجر چاہیے، اللہ سے مجھے اپنی بخشش چاہیے۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں اہل قرآن کو زیادہ رکھتے ہیں۔ حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس کا حصہ ہے، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا چچا آتا ہے عیینہ بن عبید بن بدر، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے بھتیجے آپ کی پہچان ہے، مجھے بھی لے چلو۔ کہتے ہیں اچھا، حر لے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں عمر تم ہمارے درمیان عدل سے فیصلہ نہیں کرتے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں جو دیتے ہو وہ زیادہ دو، کم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج کے اعتبار سے تیز تھے، اور اسی تیزی کی وجہ سے کفار لرزتا تھا۔ غصہ آیا، قریب تھا کہ سزا دیتے، عیینہ کو سزا دیتے، حر کے چچا کو۔ حر عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اہل قرآن ہیں، اس لیے سیدنا عمر کی مجلس کا حصہ بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دینے کے لیے تیار ہیں کہ حر کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کی، اللہ کے فرمان کی یہ آیت، یہ الفاظ حر پڑھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے، سزا نہیں دیتے، ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔
قرآن پر عمل. حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، سزا دے سکتے ہیں بلکہ گردن اڑا سکتے ہیں. اور غصہ آنا بھی درست بات تھی کیونکہ غلط بات ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کرنے والے، خرچ دینے والے، اور قحط کا جو سال تھا ان کا وہ ہم پڑھتے ہیں ان کی سیرت کے اندر، موضوع وہ نہیں، لیکن موقع کیا ہے، مناسبت کیا ہے. خذ العفو وامر، یہ الفاظ سنتے ہی عمر ارادہ ترک کر دیتے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز بلند ہے، آواز اونچی ہے. اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ان کی آواز بلند. گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت اترتی ہے، گھر میں بیٹھ، ڈر جاتے ہیں، رو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ثابت نہیں ہے. آپ کو اپنے ساتھیوں کا پتہ ہوتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا علم ہوتا تھا، ایک دوسرے کے حالات جانتے تھے. مسجد میں کوئی نہیں آتا تو پتہ کرنے جاتے تھے، بیمار ہے، ضرورت ہے، کہاں گیا، کیا ہوا. مسجد پہچان ہوا کرتی تھی، نماز با جماعت پہچان ہوا کرتی تھی. آپ کے ساتھیوں نے بتایا اللہ کے نبی کیس کا ثابت کا یہ مسئلہ ہے. آپ علیہ السلام نے بلوایا. آپ علیہ السلام نے کہا ثابت یہ آیت تمہارے لیے نہیں، تمہاری اللہ نے ہی آواز اس طرح کی بنائی ہے، اس کا مطلب اور معنی یہ نہیں ہے. قرآن اترا، ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمانوں کو شراب پلا رہے ہیں. آواز دینے والا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. انس سنتے ہیں، ابو طلحہ سنتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اچھا جام ہاتھ میں ہے اس کو پی لیں. آواز کانوں میں پڑی، رسول اللہ کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچ گیا. منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، خبر احاد ہے، ایک راوی، ایک آواز دینے والا، کوئی متواتر کا چکر نہیں. فوری طور پر شراب بہا دیتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شراب فوری بہا دیتے ہیں. نہیں، اللہ نے حرام کر دی بس. اور شراب کھجور کی. اور یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس مال لے کر آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنا بہترین مال لے کر اللہ کے پاس آ جاؤ. نبی علیہ السلام کے پاس آتے اللہ کے نبی سب سے بہترین میرا باغ، میری یہ زمین، یہ لے لو. مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ دینا ہے، اللہ کو وہ مقبول ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب. اللہ نبی علیہ السلام مجھے یہ محبوب ہے، اللہ کے راستے میں قبول کیجیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. یہ صحابہ ہیں. اللہ رب العالمین نے ان اعمال کی بدولت، اس برکت کی وجہ سے کفار کے دلوں میں لرزہ ڈالا. کچھ نہیں کر سکتے تھے، ڈرتے تھے، خوف تھا، امت تھی، مسلم تھا اس وقت. آج ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے. مجھے چہرہ سنت کے مطابق کہنے کو کیا جائے کہ سنت کے مطابق چہرہ کر لو، ہاں میں ابھی جوان ہوں، ابھی کیا ہوا، کوئی داڑھی رکھ لے، او بیٹا ابھی تو تیری جوانی ہے، بڑھاپے میں رکھ لینا، کیا کرے گا، ابھی سے تو ملا لگ رہا ہے. ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارا لباس انگریزی، اس کے بارے میں کوئی کہہ دے ہاں یہ مولویوں کا ہے، کیا کرنی ٹوپی پہن کے. مسلمان کا مرد مسلمان کے لباس کا حصہ ہے ٹوپی، رومال، امامہ. ہم نے اس کو نماز کے ساتھ خاص کر لیا، اور وہ بھی کون سا، جس کو ہم اپنی مجالس کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ گندی سی پلاسٹک کی ٹوپی. کہیں ہمیں جانا ہو، وہاں ٹوپی شرط ہو تو ہم وہ نہیں پہن کر جائیں گے، بازار سے مہنگی خرید کر جائیں گے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہونا ہو تو اس کے لیے یہ چلا لیتے. یہ نفاق ہے. یہ ہیں ہمارے کمزوری کے اسباب، یہ ہیں علامات. اور صحابیات کا عمل بھی سن لیں، صرف مرد ہی آگے نہیں ہیں، خواتین بھی. اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے سینوں پر چادریں ڈالو. موٹی چادریں ڈال لیتی، گرمی سردی سے کوئی غرض نہیں. ہمارے کیا ہے، حجاب کر لیا، گرمی میں مر جاؤ گی. گھر کے اندر کیسے کرو گی، کچن میں کھڑے ہونا، چولہا جلانا ہے، کیسے پردہ کرو گی کزنوں سے. ہم ان دھوکوں میں، ان جملوں میں دھوکہ دیتے ہیں. صحابیات نے یہ نہیں سوچا. آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے آتی،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے کہ واپس صحابہ مل جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کیسے جانا ہے۔ مسجد آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، دیواروں کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی پاؤں سے نیچے کتنا کپڑا رکھیں؟ ایک ذراع، یہ ذراع ہے رے۔ اللہ کے نبی نیچے لگے گا گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ آپ نے کہا مٹی کے لگنے گا پاک ہو جائے گا۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہم پاؤں کے نیچے آ کے گر جائیں گی، یہ ہے وہ ہے فلاں، حکم آ گیا، عمل ہو۔ یہ صحابیات کا عمل ہے۔ دیوار کے ساتھ لگنے سے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، گھس رہے ہیں، نہیں، حکم، بس ختم۔ یہ ہے قوم، یہ ہے مسلمان۔ اس معاشرے کے اندر کسی کی جرت پیدا ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ یہ نعرے لگانے، پلے کارڈ اٹھا لینا، ریلیاں نکال لینا، مظاہرے کر لینا، یہ کافی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھیں۔ قرآن کی تعلیم، اس پر عمل، یہ اہم ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بدلنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب میں چاہتا ہی نہیں کہ میں اسلام بناؤں، میں چاہتا ہی نہیں کہ شعار کا تحفظ ہو جائے، میں چاہتا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو کام ہے میں اس میں شامل ہو جاؤں، مجھ سے کام لے لیا جائے، میں کام آ جاؤں، میں چاہتا ہی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہم جتنے بھی برے معاشرے کا حصہ ہو جائیں، حصہ ہیں، ہم نے معاشرہ بنایا، اس معاشرے کی درستگی بھی ہمارے ذمے۔ آج ہمیں اعلان کرنا پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے کہ فلاں بدبخت نے یہ کام کر دیا، وہ تو بدبخت کافر ہے، کرنا۔ ہم اس پر کیوں نہیں سوچتے کہ کیا کیوں ہے، اس کا بندوبست کون کرے گا؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہم مومن پکے نہیں ہیں۔ ہم اگر اعلیٰ نہیں ہیں، عرفہ نہیں، حکومت سلطہ نہیں، طاقت نہیں، اس کا مطلب مومن پکے نہیں، ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ اس طرف نہیں ہم سوچتے۔ موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوچتے ہیں پوسٹیں کر لیں، ٹرینڈ چلا لیں، ٹاپ ٹرینڈ ہو گیا، بس کافی۔ ان کے ٹیسٹر ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ سویڈن والا واقعہ، یہ بدبخت آپ کا عراقی ہے، رافضی ہے، یہ رافضی ایرانی ملٹری میں فوج کا حصہ رہا ہے۔ سویڈن میں 5 سال سے جا کر اس نے پناہ لی، یہ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی، مجھے ضرورت نہیں اس پر بات کرنے کی۔ امت مسلمہ میں سے لوگ تیار کیے جاتے ہیں۔ مستشرقین کا کیا کام تھا؟ دین اور اسلام کو وہ کس لیے پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے، اس غرض سے کہ ہم اس میں سے نقص نکالیں، کمیاں نکالیں۔ اور آج ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، نوجوان ہمارا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس پر تان کر رہا ہے، کوئی کس پر کرتا ہے، کوئی کس پر کرتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے بنو امیہ سے، حجاج بن یوسف سے، اور چلتی یزید سے ہوتی ہوئی امیر معاویہ پر رکتی تھی، اب سیدنا عثمان پر چلی گئی، سیدنا عثمان سے اب سیدنا علی پر چلی گئی، علی سے آگے ابو بکر اور عمر پر چلی گئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی بدولت دین اسلام ہم تک پہنچا، ہم نے ان کو متنازع کر دیا۔ اقوال لے کر آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اور سمجھتے ہیں میرے سے بڑا کوئی علمی نہیں، تیرے سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بدبخت اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لینا چاہیے، غالباً یہ سیدنا سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب مباحث میں، بحث و مباحثے میں جب پڑ جائیں تو پھر اللہ رب العالمین ہدایت چھین لیتا، بس اسی میں وقت صرف رہتا، عمل نہیں باقی رہتا۔ اور یہ جتنے بھی یہ تر رہے ہیں سوشل میڈیا کے، اٹھا کر دیکھ لیں، یہ موسمی مینڈک، ان کو جتنوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، عمل سے خالی، نمازیں تک نہیں پڑھتے، لباس کا پتہ ہی نہیں، آدھے ننگے ہیں، آدھا لباس ہے، نہ شعار کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا، بس یہ پتہ کہ دین اسلام کی جو اس طرح کے آپس کے ہلکے پھلکے تنازعات ہیں، صحابہ کے مشاجرات ہیں، ان کو اٹھائیں، متنازع کریں، جو امت ٹوٹی ہوئی اس کو اور توڑے۔ ہم اس ڈگر پر چل پڑے، ہم نے یہ روش اختیار کر لی، اور پھر ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں، فیس بک پر لکھتے ہیں حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ وہ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو، اللہ کا کچھ نہیں کر رہا، رسول کا کچھ نہیں کر رہا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑ رہا، تیری اپنی تباہی ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، روکنا ہے، بند لگانا ہے، اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا ہے، اس کو بلند کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ گیا وہاں سر خم کر دینا، جھکا دینا، آئیں بائیں شائیں، اگر چاہے مگر چاہے فلاں ڈمکا، کچھ نہیں۔
ہمیں یہ فکر لینی ہے، ہمارا یہ پیغام ہونا چاہیے، یہ موٹو ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کی تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، اب میرا خاندان جو کہتا ہے، میرے بچے جس طرح کی پسند چاہتے ہیں بس نہیں ہو، دین کے خلاف ہے، شریعت سے متصادم ہے نہیں ہو، میری خوشی غمی، اٹھنا بیٹھنا، لباس، جاگنا سونا، ہر چیز میری پوری کی پوری انوائرمنٹ اس کے مطابق ہوگی، اور جب اس کے مطابق ہوگی پھر میں اللہ اکبر اگر اس مسجد میں بھی کہوں گا نا تو یہ صدا ان کو کپ کپی طاری کر دے گی، میری مسجد فجر سے بھری ہوئی ہوگی، رات کو 2-3 بجے سو کر فجر کو گہری نیند میں نہیں ہوں گا، پھر عمل ہوگا، میرا عمل مجھے سونے نہیں دے گا، میری تربیت کرے گا، میری روٹین درست کرے گا، میرے معاملات صحیح کرے گا، مجھے سونے نہیں دے گا، مجھے جھکنے نہیں دے گا، غفلت کا شکار مجھے ہونے نہیں دے گا، اس طرح کے مسائل کا شکار، مصیبتوں مشقتوں میں مجھے آنے نہیں دے گا۔ جاگنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو کالے ہونے سے بچانا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ کوئی مہم، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنا ہی کرنی ہے، لیکن اگر میں اس کے ذمے، اس کے جو کام اس نے ذمے میرے لگایا ہے وہ میں نہ کر سکا، اس میں نے اپنے آپ کو اگر نہ کھپایا، نہ استعمال کیا، نہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو نہ لگایا تو میں تباہ ہوں، اور اگر لگا دیا تو میں کامیاب ہوں، اور اس لگانے کی وجہ سے پھر ایسا ہوگا بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں سے نجات دلائے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے شعار کا مذاق اڑانے والے، ان کی اہانت کرنے والے، توہین کرنے والے، اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں طاقت دے، ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، کہ ہمارے ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں میں لرزہ پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین ان کو کافی ہو جائے، یقیناً اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔